اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 39 البقرہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت ہوتی چھوٹی ہے لیکن بعض دفعہ ایکسپلین کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں چھوٹی اس میں سمجھاؤں۔ اور الذین جو لوگ کے کفروا کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا نشانیوں ہماری کو، اولئک یہ لوگ اصحاب النار رہنے والے آگ کے ہیں، ہم وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ وہ اور جو لوگ کے کافر ہوئے، مطلب جنہوں نے پیچھے ذکر ہوا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں ہدایت بھیجوں گا اس پر عمل کریں گے تو ان پر کوئی خوف یا حزن نہیں ہوگا۔ اب جنہوں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ کیا، کہ جنہوں نے نہیں مانا اس حکم کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے ہدایت کو جنہوں نے نہیں مانا، تو وہ کون ہو جائیں گے؟ وہ جنہوں نے جھٹلا دیا۔ وکذبوا، کذب سے نکلا ہے، کذاب جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، تو جھوٹے سے وکذبوا ہو گیا، وکذبوا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جھوٹ، مطلب اس سچی بات کو جھٹلا دینے والا، جو حق بات ہے اس کو جھٹلا دینے والا۔ بآیاتنا، وہ آیات، وہ احکامات، وہ اللہ کا حکم، وہ ہدایت جو اللہ کی نشانیوں کی صورت میں زمین پر آتے رہیں گے، ان کو جنہوں نے جھٹلایا تو یہ لوگ ہو جائیں گے اصحاب النار۔ اصحاب کون، کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، یا جو صاحب اس کا روٹ ہے، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، یا جو بھی رہا ہو، دیکھا ہو، ساتھ سنا ہو، جس کو جیسے ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اصحاب، تو اصحاب ساتھی جنہوں نے، تو وہ کن کے ساتھی ہوں گے؟ وہ پھر دوزخ میں رہنے والوں کے ساتھی ہو جائیں گے، جو آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، جنت سے اتارا گیا زمین پر، پھر اللہ پاک نے کہا احکامات، پھر اللہ پاک نے کہا جنہوں نے مانا ان کا کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا ہوگا۔ اور ہم وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالد، خلد سے اس کا روٹ ہے، خالد مسلسل یا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ماننے والا اور نہ ماننے والا، دونوں کا بالکل کلیئر بتا دیا گیا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ پاک بہت زیادہ آپ کو شروع میں ہی بہت کلیئر ورڈکٹس، کلیئر حکم، کلیئر ہدایت، کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا اور ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا۔ شروع میں ہی اللہ نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہدایت کی دعا سکھا دی، کہ کون سے لوگ آپ ہدایت کی دعا مانگو، اور کن سے بچنے کی دعا مانگو۔
اب یہ وہی چیزیں آگے پورے قرآن میں ایکسپلین ہوں گی کہ کون سے لوگ، پھر اللہ نے وہ لوگ بتائے جو اللہ کو پسند ہوں گے، وہ لوگ بتائے جو اللہ کو ناپسند ہوں گے. پھر ابھی اللہ پاک یہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آدم کو علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو کلیئر انڈیکیشنز کہ جو میں بھیجوں گا یو ہیو ٹو فالو دیٹ، جو جس سے میں روکوں گا یو ہیو ٹو اسٹاپ ود دیٹ، ورنہ جب اگر آپ وہ کرو گے جو میں کہوں گا تو آپ کو غم نہیں ملیں گے، اور جو آپ نہیں کرو گے جو میں کہوں گا تو آپ لوگ جو ہے دوزخ والے لوگ ہو جائیں گے، جہاں پھر ایک اور مطلب بہت سخت بات اور سخت وعید دوزخ والوں کے لیے کہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں اصحاب النار کہا ہے نا کہ وہ دوزخ والوں کے ساتھی ہوں گے. ہمیں دنیا میں بھی بار بار ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، صالحین کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کیونکہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. جب ہماری صحبت اور اٹھنا بیٹھنا جس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے نا تو ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری ہر چیز پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جب ہم ایسے لوگوں سے جو دین سے ہم دور ہیں، ہم ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں. ہاں ہم قطع تعلق کرنے سے کسی نے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان سے کم ملنا چاہیے. اور جو دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ خالص لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھیں بھی اور اچھی باتیں کریں بھی. تو اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک تو سب سے پہلے تو دیکھو ہمیں اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی مستند حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اسی طرح اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا، اللہ اپنے دوستوں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ پاک جو ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں. تو ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے وہ لوگ سایہ پائیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دوستی ان لوگوں سے، اگر ہماری دنیا میں ایسے لوگوں سے دوستی ہوگی تو آخرت میں ہم نار والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم جنت والوں کے ساتھ ہوں گے. اور اگر دنیا میں ہم نار والوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر جنت میں بھی ہمارے وہی دوست ہوں گے. آپ اس میں یہ سب سے مین سمجھنے والی بات ہے اس آیت میں. اور پھر اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ کیوں ایسے لوگوں سے دوستیاں کریں، آپ کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آپ کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جن کے ساتھ آپ خود بھی آخرت کا سامان کر رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا سامان کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. تو اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے میں ادھر زور دوں گی کہ کوشش کریں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. دیکھیں پارٹیز کرنا، انجوائے کرنا، چل کرنا یہ سب کو پسند ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کا جو گروپ ہے، جو اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا گروپ ہے، وہاں بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں اور لیکن وہ ہمارے لیے فائدے والے لوگ ہیں. اب میں خواتین کو اکثر دیکھتی ہوں نا، کٹی پارٹیز ہوتی ہیں، باہر جانا، اکٹھے گیٹ ٹوگیدر کرنا، کھانا پینا کرنا، وہاں کپڑوں کی ڈسکشن کرنا، وہاں فضول گوئیاں کرنا، مطلب اپنے گھروں کی انٹرنل باتیں کرنا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیا حاصل ہوتا ہے ان سب چیزوں سے؟ کچھ بھی نہیں. شادی بیاہ پہ بھی ہنگامے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ کیا وہ ہمارے آخرت کے لیے بھلائی ہے؟ نہیں، ہماری آخرت کی بھلائی ان چیزوں میں نہیں ہے. ہماری آخرت کی بھلائی نہ ان لوگوں میں ہے، ہماری آخرت کی بھلائی نیک اور صالحین کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے اور اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور جگہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومنین جو ہیں آپس میں بھائی ہیں
اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور دوسرا یہ ایک اور جگہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اللہ کے لیے. مطلب اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. یہ دنیاوی محبتیں جو ہم دنیا میں اپنے اس کو کہتے ہیں نا کہ ہم شاید دنیا میں جو بھی کریں اور دنیا میں ہم جیسے بھی رہیں، یہ ایک ایک چیز ہمارے آخرت کے لیے میٹر کرتی ہے. یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ایک چیز ہمارے آخرت کے لیے میٹر کرتی ہے. آپ کا کوئی بھی کمزور لمحہ آپ کے دوست احباب کے ساتھ، آپ اگر انسان بھٹک جائے ایسے لوگوں کے ساتھ اور بہک جائے اور پھر راہ راست پہ ہی نہ آئے اور انسان اپنی آخرت خراب کر لے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. اپنا دامن بچا کے اپنے گھروں میں سمٹ کر، اور اگر کبھی جائیں کبھی ملیں ایسے لوگوں سے تو صرف اللہ والے لوگوں سے ملیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو اللہ کی بات بتائیں، جو آپ کو راہ ہدایت دیں، جو آپ کو نیکی پر رکھیں انشاءاللہ. اب ہم اس آیت کے حوالے سے اسپیسیفکلی کچھ اور آیات کو اور حدیث کو کوٹ کریں گے. سورہ النساء میں ہے آیت نمبر 56، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی آیات ہیں نا. ہر کوئی اپنے 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 اندر جھانکے دیکھے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کون کب سنے، کس موڈ میں سنے نہ سنے، لیکن یہ ہے کہ جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ لوگ ضرور کوشش کریں کہ زندگی میں ایک ایک چیز بھی اگر اچھی ایڈ کریں تو اس کو کرنی چاہیے. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا، اللہ نے منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دیکھیں، یہ منافقت کیا ہے کہ آپ دل سے تو مطلب ظاہر سے تو کلمہ پڑھ لیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ قرآن اور حدیث کو دل سے فالو نہ کریں، آپ اس پہ یہ جو ہے عمل نہ کریں، اور عمل بھی اور اس سے محبت بھی اور اس سے منوعاً اپنے اندر سمو لینا، وہ والا معاملہ ہونا چاہیے. سورہ النحل میں ہے جنہوں نے دل سے کفر کیا ان پر اللہ کا غضب ہوا. پھر یہ کافروں کے بارے میں ہے، تو ہم نے سارا ایکسپلین کیا پچھلی آیتوں میں کہ کافر کون ہے، کفرا منافق کون ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کچھ حدیث ہیں. کفر کی سزا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کافر کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اگر زمین بھر کر سونا دے تو اپنی جان بچا سکتا ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں. پھر کہا جائے گا تجھ سے یہ طلب نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف توحید کا اقرار کرنے کو کہا گیا تھا. کہ دیکھیں، ہماری کوئی بھی دنیاوی دولت، مال، جائیداد، گھر، پلاٹ، یہ سب چیزیں ہمیں جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکتی. نہ یہ دنیاوی جو ہم سارا دن رزق روزی کے چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے ہیں. ایمان کا انکار اور انجام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیے بغیر مر گئے وہ جہنم میں جائیں گے. ظاہر ہے یہ کافروں کا ذکر ہے. جہنم کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا جسے اس کا دماغ کھولتا رہے گا. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے، کہ مطلب پورا وقت آپ ایک پاؤں کے نیچے ایک گرم، اللہ معاف فرمائے، کسی کے آگ پہ جس کو رکھ دیا، کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بس ادھر کھڑے رہو، اور جس سے اس کا دماغ ابلتا رہے. تو بس اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کے ظلم اور کفر اور غم اور حزن سے اللہ پاک بچائے اور ہمیں اپنے مومنین صالحین بندوں میں شامل فرمائے، اولون سابقون میں. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.